إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں۔ پوری انسانیت کے دلوں کا مالک بھی وہ ایک اللہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ پوری انسانیت کے دل اللہ سبحانہ و تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ ذوالجلال جدھر چاہے ان دلوں کو پھیر دے، جیسے چاہے ان دلوں کو پھیر دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت رکھنا۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے
میرے دل کا رخ اگر موڑنا تو اپنی اطاعت کی طرف موڑ۔ دل چونکہ اللہ عز و جلال کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ایمان کی خوش نصیبی اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ جس دل میں ایمان خوبصورت ہوتا ہے وہ دل خوش بخت انسان کا دل ہوتا ہے، اور جس دل میں ایمان نہیں ہوتا یہ بدبخت انسان کا دل ہوتا ہے۔ بلکہ دل کی مختلف حالتیں اور کیفیتیں ہیں۔ ایک کیفیت ہے دل میں نرمی آ جانا، دل کا ملائم ہونا، اس کے اندر رحم اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، یہ اللہ کا پسندیدہ دل ہے اور یہ خوش نصیبی کی ایک نشانی ہے۔ دل کی ایک کیفیت ہے دل کی سختی، قسوۃ القلب، پتھر دل انسان ہو جائے، اس کے دل میں کسی کے بارے میں رحم نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، بڑی بڑی زیادتیاں اور ظلم کرنے کے باوجود بھی اس کے دل میں کوئی ایسا احساس پیدا نہ ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ دل کی سختی، یہ حقیقت میں بدبختی کی نشانی ہے، یہ حقیقت میں محرومیوں کی نشانی ہے، بد نصیبی کی یہ نشانی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہمیں بدبختی سے بھی بچائے اور قسوت قلب، دل کی سختی سے بھی بچائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، پیارے اس کی آواز تھوڑی سی اونچی کر دیجیے، اربع من علامت الشقاوہ، چار ایسی چیزیں ہیں جس شخص کے اندر ہو وہ بدبخت ہوتا ہے۔ یہ علامتیں ہیں کسی کی بدبختی کی، ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے قسوۃ القلب، دل کا دل پتھر ہے، جس کے دل کے اندر سختی ہے، وجمود العین، اور دوسری نشانی جس کو کبھی رونا ہی نہیں آیا، دسیوں جنازے پڑھے، دسیوں ایسی مشکلات دیکھی لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ وطول الامل، زندگی کا تو ایک پل کا بھی انسان کو یقین نہیں، لیکن وہ لمبی امیدیں، اتنی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ کہنے والا جو ہے کہ میں یہ کروں گا، فرشتہ اپنا سب کچھ کر کے جا بھی چکا ہے۔ والحرص علی الدنیا، دنیا کا نشہ، دنیا کی حرص، دنیا کا طمع، دین نہ ہو، نماز کی فکر نہیں، اللہ جلال کے کلام پڑھنے کی فکر نہیں، صرف دنیا کی دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے دوڑتی نظر آتی ہے، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور مالک بن دینار یہ کہا کرتے تھے، ما ضرب عبد بعقوبہ اعظم من قسوۃ قلب، اس سے بڑا کوئی عذاب اور بڑی آزمائش اور اللہ عز و جلال کی طرف سے برا انجام کسی انسان کا نہیں ہے، جتنا کسی کا دل پتھر ہو جائے تو وہ اللہ کے عذاب میں آئے گا۔ اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے، وَمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْمٍ إِلَّا نُزِعَ الرَّحْمَةُ مِنْ قُلُوبِهِمْ، جس قوم پہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں
اللہ عز و جلال سب سے پہلے ان کے دلوں سے نرمی نکال لیتے ہیں کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں، احساس، شعور اور ادراک ان کے دلوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے ابعد القلوب عن اللہ القلب القاسی، اس لیے سب سے دور جو اللہ کے ہاں اللہ عز و جلال سے دوری حاصل کرنے والا دل ہے وہ دل ہے جو سخت دل ہوتا ہے، جس کے اندر نرمی اور رحمت نہیں ہوتی۔ رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے اچھے دلوں والے بھی پیدا کیے اور برے دلوں والے بھی۔ اچھے دلوں والے تو وہ تھے کہ آج میں اور آپ نماز روزہ، نیکی کی کوئی بات، نیکی کا کوئی کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو، اللہ پھر جنت دیں گے۔ کتنے پیارے دل تھے ان لوگوں کے کہ ہم ہر وقت شوق کرتے ہیں کہ جنت جائیں گے، اور ایک وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں جنت شوق کر رہی ہے کہ میرے پاس آئیں۔ ان الجنہ لتشتاق الى علی وعمار وسلمان، جنت شوق کرتی ہے علی، عمار، سلمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تینوں کب میرے پاس آئیں گے؟ جنت کو شوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اتنی خوبصورت کی تھی، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے تھا، کوئی بھی ایسی شخصیت تھی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کمالات سے نوازا نہ ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج تو استاد کا احترام ختم ہو گیا، آج استاد کی حیثیت ختم ہو گئی۔ جس قوم کے اندر استاد کا احترام نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے، نہ اس کا حاضر اور حال کوئی ہوتا ہے، اور نہ ہی اس قوم کی ترقی کے کوئی چانسز ہوتے ہیں۔ اور ایسی بدبخت قوم ہمیشہ دھکے کھاتی ہے جو کسی استاد کو احترام نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے سلف کہا کرتے تھے جس کا کوئی استاد نہ ہو اس کا شیطان استاد ہوتا ہے، اس لیے جس کا کوئی استاد نہ ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کچھ سیکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے تو مجھے اللہ کے رسول کے لیے مسواک مہیا کرنی ہے، تو اپنے استاد کے لیے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے۔ کیسے کمزور ہیں یہ کہ ان کی پنڈلیاں کتنی باریک باریک تھیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ روایت کے الفاظ سن کے ہوا آئی تو پنڈلیاں کانپنے لگ گئی، صحابہ مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا مما تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تمہیں تو باریک باریک پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں جس کو دیکھ کے تم ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا جب ان کا وزن ہوگا یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گے۔ خوش نصیب لوگ، اچھے دلوں والے لوگ، وہ کیسا پیارا دل ہوگا بلال کا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے بار بار سنی ہے۔ بلال کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کیا ہوا؟
کہا میں نے اب جنت میں گیا، اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا تھا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں، جو ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھا کرتے تھے۔ اچھے دلوں والے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اللہ حضر جلال کے انعامات دیکھیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب یہ شہید ہو گئے، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ اللہ کے رسول کون سے خوشخبری؟ میرا باپ تو میرے سامنے شہید ہوا، کافر اور مسلمانوں کی لڑائی تھی، مارتے مارتے صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دشمن کو مار رہا ہوں، اور جابر بول رہے ہیں یہ تو میرے باپ ہیں، تو صحابی کے ہاتھ سے ہی شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تمہیں خوشخبری دینے لگا ہوں، اللہ حضر جلال جس سے بھی کلام کرتے ہیں من وراء الحجاب کرتے ہیں، پردے کے پیچھے سے، لیکن تیرے رب نے تیرے باپ سے بغیر حجاب کے بات کی اور کہا یا عبدی تمنا علی اعطیک، میرے بندے تمنا کر کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ یا رب تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، تو تیرے باپ نے کہا تھا اللہ میری ایک ہی تمنا ہے، ایک مرتبہ مجھے زندہ کر کے واپس بھیج دے، میں دوبارہ پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ فقال الرب تبارك وتعالى إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میں نے یہ قانون بنایا ہے جو دنیا سے آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے، صحیح الجامع کی روایت پیش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جمعرات کے دن آ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کھانا کیا پکا ہے، کوئی ٹیسٹی ہو تو شاید کوئی حصہ لے بھی جاتے ہوں گے، کافی دیر تو ہوگی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے قانون نہیں بنایا۔ اللہ نے لوح محفوظ میں یہی لکھا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا یہ واپس نہیں آئے گا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ میں یہ واپس تو میں نہیں بھجواؤں گا کیونکہ میں نے لکھ دیا ہے۔ پھر تیرے باپ نے کہا جابر یا ربی فابلغ من ورائی، اللہ پھر یہ انعامات کے بارے میں میرے پچھلوں کو یہ باتیں پہنچا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جابر میں اس لیے پہنچا رہا ہوں رب کی طرف سے۔ اچھے دلوں والے جو ہیں ان کا ایک معیار ہے اللہ کے پاس، ان کے انعامات ہیں اللہ کے پاس، اور برے دلوں والے جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، 70 مرتبہ بھی تم بخشش مانگو اے میرے پیارے پیغمبر ان کے لیے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے۔ کن کو؟ ساری زندگی جنہوں نے منافقت کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سرغنہ تھا، اس کے بارے میں آیت ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے آگے بڑھے، سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قمیض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول یہ تو رئیس المنافقین ہے۔ ساتھ ہی آیتیں نازل ہو گئی میرے پیغمبر 70 مرتبہ بھی آپ یہ کام کریں گے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کا دل ایسا تھا جس میں سختی تھی، ایسا اسلام کے بارے میں پیغمبر اور قرآن کے بارے میں کوٹ تھا کہ اللہ عز و جلال نے اس کے بارے میں یہ قرآن نازل کر دیا۔ پھر قبر میں لیٹے لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کے قمیض پہنائی، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، لیکن جس کا دل برا ہے اللہ عز و جلال اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ کیوں آپ نے یہ کیا؟
جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور غلام بنایا، قیدی بنایا کچھ لوگوں کو، ان قیدیوں میں اللہ کے رسول کے چچا بھی تھے۔ اس شخص نے چچا کو قمیض پہنائی تھی، آپ نے اس لیے قمیض پہنائی کہ کہیں قیامت کو قمیض کا مطالبہ نہ کر لے۔ بیٹا چونکہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کی دلجوئی کے لیے آپ نے یہ کیا، لیکن اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ جن کا دل اچھا نہیں، ان کا ایمان اچھا نہیں، جن کا ایمان اچھا نہیں، اس کا اللہ کے ہاں مقام اچھا نہیں۔ اللہ عز و جلال میرا اور آپ کا دل خوبصورت بنائے۔ تو آئیے آج کے اس خطبے میں ہم صرف 10 باتیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ دل کی سختی کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، میرا اور آپ کا دل پتھر کیوں ہو جاتا ہے، میرے اور آپ کے دل میں سختی کیسے آ سکتی ہے، اور اگر آ چکی ہے تو اس کا میں علاج کیا کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا سبب بیان کیا ہے، دل پتھر اس انسان کا ہوتا ہے جس شخص کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جو ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا، پتھر دل ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہو ایک مردہ ہو۔ زندہ انسان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور مردہ انسان وہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، یہ زندہ لوگوں کا گھر ہے۔ زندہ لوگوں کے گھروں میں رونقیں ہوتی ہیں، شہنائیاں بجتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، وقار ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، گھر آباد ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، یہ مردہ لوگوں کا گھر ہے۔ اس سے پتہ چلا مردہ لوگوں کے گھر تو قبرستان ہوتے ہیں، قبرستان میں ہڈیاں ملتی ہیں، چور اور ڈکیت چھپتے ہیں، سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، طرح طرح کی موذی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی، جو شخص ذکر نہیں کرتا، جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا، یہ 6 کنال کا گھر کیوں نہ ہو، یہ قبرستان ہے، یہ قبرستان کی کھائیاں ہیں۔ یہاں رہنے والوں کی عادتیں بھی سانپ اور بچھو جیسی ہوں گی، ان کی عادات میں چور اور ڈکیت کے نمونے نظر آئیں گے۔ کس وجہ سے؟ پتھر لوگ، ان کو اللہ نے پسند نہیں کیا، انہوں نے رب کے ذکر کو پسند نہیں کیا، اللہ عز و جلال نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الذکر للقلب کالماء للسمک۔ دل کی زندگی کو بحال رکھنے کے لیے ذکر اتنا ہی لازمی ہے جتنا مچھلی کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے، فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا أُخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ۔ سوچئے، کبھی مچھلی کو پانی سے نکال کے آپ بہترین کارپٹ پہ رکھ دیں، اسے آپ چاہیں تو ماربل پہ رکھ دیں، کچھ عرصے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا؟ جو پانی میں رہنے والی مخلوق ہے وہ باہر کیسے رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، مردہ دل، مردہ گھر وہ ہے جس میں ذکر نہیں ہوتا۔ اور اللہ عز و جلال نے سچ فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ومن اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ کیسی معیشت؟ صرف رونا دھونا ہوگا، یہ صرف دنیا میں سزا نہیں ملے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بڑی موٹی موٹی آنکھیں والا بھی ہو سکتا ہے، خوبصورت آنکھوں والا بھی، لیکن قیامت کو ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔ قال ربی، اس وقت یہ کہے گا اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، یاد کرو تیرے پاس میری آیتیں اور نشانیاں آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ ذکر اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی یاد یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے، تقرب الہی کی نشانی ہے، محبت الہی کی نشانی ہے، رحمت الہی کی نشانی ہے۔ اس نشانی کو باقی رکھنے والا شخص اللہ کا پیارا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا یہ پتھر دل، سخت دل ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله عز وجل وحمده إلا ما كان من الشيطان وأغبياء بني آدم، جو ہی سورج کی ٹکیا زمین سے نکلتی ہے، 22,000 مخلوقات ہیں زمین میں بسنے والی، جیسا کہ مفسرین نقل کرتے ہیں۔ اس 22,000 مخلوقات میں سے سوائے شیطان کے وَأَغْبِيَاءُ بَنِي آدم، اور آدم کی اولاد میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں، ان دو کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یا تو شیطان یہ ذکر نہیں کرتا، یہ اغبیاء بنی آدم، جو آدم کی اولاد میں سے احمق اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول، اعتی بنی آدم، سرکش آدم کی اولاد میں سے کون ہے؟ کہا یہ پوری کائنات سے شریر لوگ ہیں، اور اس سے بڑی سرکشی کیا ہے کہ پیدا اس نے کیا ہو لیکن اس کا تذکرہ اس کی زبان پہ نہیں آتا۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے تفقد الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، لوگوں 3 چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، حلاوت تلاش کیا کرو۔ کون سی 3 چیزیں؟ فی الصلاۃ والذکر وقراءۃ القرآن، غور کیا کرو، نماز میں مجھے لذت آ رہی ہے، مجھے سکون مل رہا ہے، مجھے مٹھاس محسوس ہوتی ہے، میرا دل لگتا ہے، مجھے چین آتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے سے روح تازہ ہوتی ہے۔ اگر ہے تو خوش ہو جاؤ، اللہ نے رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھولا ہوا ہے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اور اگر تمہیں نماز پڑھنے میں لذت نہ آئے، ذکر کرنے میں خوشی محسوس نہ ہو، قرآن پڑھنے سے سکون نہ ملے، تو یاد رکھنا کہ رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس کو کھولنے کے لیے اللہ سے توبہ کرو، وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو، ہاتھ اٹھا لو اور کہہ دو اللہ میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جو میں نے جانتے بوجھتے کیے،
اور میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں جو لاشعوری میں ہو گیا، جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو ذکر الہی کی عادت بنانے کی توفیق دے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو ذرا چیک کیجئے کہ کون اس وقت بات سنتے ہی مراقبے میں چلا گیا اور اس نے ذکر شروع کر دیا ہے، اور ان کو بتائیے کہ ویسے تو زیادہ یہ سن رہے ہوں گے، جیسے زندہ انسان ہو نا تو اس میں طاقت کہتے ہیں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بچہ دے، اولاد دے، جو ہی قبر میں چلا جائے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ اولاد بھی دینے لگ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو جاگنے والا ہو وہ کم سمجھتا ہو، جو ہی آنکھیں بند ہوں تو کشف ہو جاتا ہے، مراقبے کی حالت میں زیادہ سمجھتا ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے اپنے ساتھیوں کو ذرا چیک کیجئے کہ کون اس وقت مراقبے میں ہے، اور اس کی خدمت میں یہ پیش کیجئے، اذا نعس احدکم فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیرہ، جب تم میں سے کسی کو اونگ آ رہی ہو تو سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، رہنمائی نبوی یہ ہے کہ فوراً اپنی مجلس بدل لیا کرو۔ لیکن مجھے پتہ ہے، ویسے تو سنا ہے کہ فیصل آباد والے بڑے بہادر لوگ ہیں، لیکن کو اٹھے گا نہیں کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ سویا ہوا تھا۔ لیکن سنت کو زندہ کرنے والا جو ہے ہمیشہ وہ عزت ہی پاتا ہے، اس کو کبھی بھی اللہ کے فضل سے پریشانی نہیں ہوئی۔ اللہ عز و جلال ہمیں ہمت والی اور جرت والی زندگی عطا فرمائے۔ دل پتھر کیسے ہوتا ہے، دل میں سختی کیسے ہوتی ہے؟ دوسرا اس کا سبب ہے کثرت المعاصی والذنوب، کثرت سے گناہ، اس کی زندگی گناہ پر مشتمل ہے۔ صبح اٹھتا ہے گناہ شروع، تھک جاتا ہے جب گناہ کر کر کے تو پھر سو جاتا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ ہم سوچتے تھے بعض لوگ سوتے کیوں ہیں، دکھ ہوتا تھا، لیکن بعد میں سمجھ آئی ان کا سویا رہنا ہی اچھا ہے، کیونکہ جب یہ جاگ جائیں گے تو برائیاں ہی کریں گے۔ ان کا سویا رہنا ہی اچھا ہے، ان کا بچاؤ ہے۔ جس انسان نے بیدار ہو کے نماز نہیں پڑھنی، جس انسان نے بیدار ہو کے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، قرآن نہیں پڑھنا، کو نیکی کا کام نہیں کرنا، کو امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرنی، اس نے گالی دینی ہے، اس نے غیبتیں ہی کرنی ہے، اس نے چغلیاں ہی کرنی ہیں، اس نے لوگوں پہ تانے دینے ہیں، بہتر نہیں کہ وہ سویا رہے۔ امت کے کتنے لوگ اس کے سکون اور چین لے لیں گے جب وہ سویا رہے گا۔ اور سلف نے سچ کہا، اس لیے کثرت سے گناہ یہ انسان کے دل کو پتھر کر دیتے ہیں۔ ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے ایک اور نقطہ۔ دل کتنا کو بڑا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سیاہ دل حتی تعلو قلبہ وہو الران، ران اس پہ آ جاتی ہے، سیاہی چھا جاتی ہے۔ گناہوں میں لپٹا ہوا، لتھڑا ہوا انسان جو ہے اپنے دل کو کالا کر لیتا ہے۔ ایسا انسان جس کے بارے میں سلف کہا کرتے تھے البدن اذا عری رقا وكذلك القلب اذا قلت خطاياه اسرعت دمعته، جو دل گناہوں میں اور نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے وہ پتھر دل تو ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پہ سیاہی ایسی چھا جاتی ہے، کلکوز مجخیہ، الٹا گھڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ گھڑا الٹا اگر زمین پہ رکھا جائے، نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آئے گی، نہ باہر سے اندر جائے گی۔ اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ کے سنا دو، اس کو اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے، دل پتھر ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے دل پہ مہر لگوا لی ہے، اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی خبث باطن کی وجہ سے، اس کی بد باطنی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب اس پہ قرآن و حدیث اثر نہیں کرتا، اس لیے قرآن و حدیث روشنی ہے،
یہ روشنی تو آئے گی، پہلے اس دل کو ایک قابل تو بناؤ۔ زمین تو ساری ہوتی ہے لیکن ساری زمین میں اناج تو نہیں اگتا، بارش تو ساری زمین پہ پڑتی ہے لیکن ساری زمینوں میں جھاڑ تو نہیں آ جاتا، زمین بنانی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اگر پھر کوئی توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل کو دوبارہ دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن واسع انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ محمد بن واسع کہتے ہیں اربع یبتن القلب، 4 باتیں انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، مار دیتی ہیں، دل میں زندگی نہیں رہتی۔ کون سی 4 باتیں؟ الذنب علی الذنب، گناہوں پہ گناہ کرتے جاؤ دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ وَكَثْرَةُ مُسَافَنَةِ النِّسَاءِ وَحَدِيثِهِنَّ، ایسا انسان جو کثرت سے غیر محرم عورتوں سے گفتگو کرتا ہے۔ رکیے، دل مردہ کیوں ہوتا ہے؟ الذنب علی الذنب، گناہوں پہ گناہ کرنا۔ وَكَثْرَةُ مُسَافَنَةِ النِّسَاءِ وَتَحْدِيثِهِنَّ، غیر محرم عورتوں سے کثرت سے بات کرنے والا، ایسے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ وَمُلَاحَاتُ الْأَحْمَقِ، اور ایسا انسان جس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میرا دوست کیسا ہے، اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی اس کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے نمازی کے ساتھ دوستی کرنی ہے، یہ شرابی کے ساتھ کرنی ہے، دھوکے باز کے ساتھ کرنی ہے، یا مجھے صحیح راستہ دکھانے والا اس سے کرنی ہے، جس کے اندر یہ ادراک نہ ہو، شعور نہ ہو، کون ہے احمق، کون ہے صحیح۔ احمقوں کے ساتھ بیٹھنے والا، احمقوں کو دوست بنانے والا، اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور محمد بن واسع کہتے ہیں وَمُجَالَسَةُ الْمَوْتَى، مردوں کے ساتھ بیٹھنے والا، مردوں کے ساتھ بیٹھنے والا، پوچھنے والا پوچھتا ہے مردوں کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ مردے تو مر گئے، وہ تو قبر میں چلے گئے، مردوں کے ساتھ بیٹھنے کا کیا معنی؟ محمد بن واسع فرماتے ہیں مجالسة كل غنی مترف وسلطان جائر، مردوں کی مجلس وہ ہے جن کو مال تو اللہ نے دیا لیکن کبھی نماز نہیں پڑھی، ڈیرا لگا ہوا ہے، ان کے ڈیرے میں اس کی چاہت ہوتی ہے میں بھی جا کے بیٹھوں، یہ مردوں کی مجلس میں جاتا ہے۔ وسلطان جائر، ایک بادشاہ ہے ظالم، یہ مردے کی دوستی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے اس کا دل بھی پتھر ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی مر جاتا ہے، اس میں زندگی نہیں رہتی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے 5 نشانیاں بیان کی تھی دل زندہ کی، اور 5 نشانیاں بیان کی تھی دل مردہ کی۔ دل زندہ کس کا ہوتا ہے؟ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ رونق لے آتے ہیں۔ ونورا فی القلب، دل میں روشنی آ جاتی ہے، خوشی ہر وقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ہر وقت شادمانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وقوتا فی البدن، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، دنیا کو اپنے لیے، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ اسے نمونہ بنا دیتے ہیں۔ وسعۃ فی الرزق، مال تھوڑا ہونے کے باوجود اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور دنیا کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ زندہ دل انسان کی 5 نشانیاں اللہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور دل مردہ جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے کہا تھا ان للسیئۃ سواد فی الوجہ، گناہ کر کر کے سیاہیاں چھا چکی ہیں۔ وظلمۃ فی القلب، دل تاریک ہے، سب کچھ ہے، بیوی بچے گھر ہر چیز، سواد فی القلب، تاریکی چھائی ہوئی ہے، جب بھی دیکھو روتا نظر آتا ہے، بلکتا نظر آتا ہے۔ کیا بنے گا؟ وہی کچھ بنے گا جو تیرے رب نے لکھا ہے۔
وضیقاً فی الرزق، مال ہونے کے باوجود تنگی دامن کی شکایت کرتا ہے، کہیں ختم نہ ہو جائے، کیا بنے گا میرے سٹیٹس کا، میرے بچوں کا۔ ارے تیرے ایمان کی خوبصورتی اگر ملی ہوتی تو تیری زبان پہ یہ نکلتے ہی نہ، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تجھے کس نے یہ سارا کچھ دیا؟ دیا تو رب نے ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے؟ اگر تم سمجھو کہ میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے تو جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ جو ہے مڑے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں، وہ بھوکے مرتے ہیں، وہ بھی کھاکی سوتے ہیں۔ اس لیے دل مردہ وہ ہے جو تنگی دامن کی شکایت کرتا ہے ہونے کے باوجود بھی۔ اور نقصاً فی الرزق، آہستہ آہستہ اس کا مال رزق کم ہوتا نظر آتا ہے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسرا سبب جس سے دل سخت ہوتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، التفریط فی الفرائض، جو فرائض میں کمی کرتا ہے، جو فرائض کا خیال نہیں کرتا۔ فرائض کیا ہے؟ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن میں بنیادی طور پہ 5 فرائض کا تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ ایک فریضہ وہ ہے جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے جسمانی مالی تو حج، اس کے پاس مال ہے نصاب کو پہنچائے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک فرض تو یہ ہوا جس کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ دوسرا فرض ارکان ایمان ہے کہ اس شخص کا ایمان یہ ہو، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبی، اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلی، اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، وبالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔ فرض ہے، ایمانیات ہے، یہ ارکان ایمان ہے 6۔ تیسرا فرض جو انسانی زندگی کا ہے، جس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، اس کی بیوی کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں، یہ فرض ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تمہیں تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم وقت رعایا کا ذمہ دار ہے، باپ اولاد کا ذمہ دار ہے، ماں اپنے بچوں کی پرورش کی ذمہ دار ہے، خادم اپنے جس کی متحدی میں کام کر رہا ہے اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کو اللہ نے جو بھی ذمہ داری دی ہے، رعایا کے ساتھ بادشاہ ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، باپ اولاد کے ساتھ ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ماں اپنی اولاد کی پرورش کی فکر نہیں کرتی، دھوکہ دیتی ہے، اور اس کا دل ہی نہیں چاہتا، اسی حالت میں دھوکہ دیتے مر گئے، ان پہ جنت حرام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات ہیں۔ انسان فرائض میں تفریط کرتا ہے جب نقص کرتا ہے، ایسے وعدے جو اللہ سے کیے اس نے، اور اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے باوجود بدل دیا، میں اس کو نہیں مانتا، میں یہ مانوں گا، یعنی خواہش کو نص اور دلیل پر مقدم کر لیا۔ واجب ہے، فرض ہے اللہ کے حکم کو ماننا، یہ فرض نہیں ہے نفس کی بات کو ماننا۔ جب وہ نفس کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اس نے واجب اور فرض کو ٹھکرا دیا۔ اللہ ذو الجلال اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. یہودیوں کو ملعون بنایا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ سے وعدے کر کے انہیں توڑ دیے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جو اللہ سے وعدے کر کے توڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل کو پتھر بنا دیتے ہیں. سختی پتھر میں آئی تو اس وجہ سے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اللہ کے حکموں کو چینج کر دے. کہا یہ نہیں مجھے چاہیے. کون سا حکم چاہیے؟ جو میری من مرضی کا ہو. دل پتھر ہے یہ دل مردہ ہے. من پسند شریعت کی بات ماننا، دوسری کو چھوڑ دینا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بعض چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے بات آئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی. اچھا اس لیے مانتے ہو کہ یہ تو مجھے پسند آ گئی ہے. آپ کی پسند شریعت نہیں ہے. شریعت تو اللہ کی پسند کا نام ہے. شریعت تو اللہ کی رسول کی بیان کردہ شریعت کا نام ہے. یہ عقل سے اندازہ لگانا کہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے، یہ شریعت تو نہیں ہے. یہی تو اصل میں اللہ کی نافرمانی ہے کہ عقل کو شریعت کے تابع نہ کرنا بلکہ شریعت کو عقل کے تابع کرنے کی کوشش کرنا. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ان القلوب تموت وتحیا، دل مردہ بھی ہوتے ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں. فاذا هي ماتت، جب دل مر جائے فاحملوها على الفرائض، تو فرائض کی پابندی کر لو، ان زندگی آنا شروع ہو جائے گی. فاذا احیت فادبوها بالتطوع، جب یہ فرائض کی پابندی آپ کریں گے ان میں زندگی آئے گی، ان میں طاقت بھرنی ہے، تو پھر نوافل کی پابندی ساتھ کر لو اور نوافل کا اہتمام کر لو، پھر یہ زندگی اس دل کی قائم رہے گی. چوتھا سبب جس سے انسان کا دل پتھر ہوتا ہے، جس بندے کی ہر وقت سوچ ہی ایک ہے، وہ کیا ہے؟ میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے. سارا دن اس بات پہ باپ بھی لگا ہوا ہے، ماں بھی بیچاری لگی ہوئی ہے، بھائی بھی لگے ہوئے ہیں. یہ بچہ کسی نہ کسی طریقے کو سیکھ جائے، نوکری لگ جائے. دفاتر کے دھکے، سفارشیں، رشوتیں لگا لگا کے یہ 25 سے 35 سال کی یہ نوکری کے لیے یہ حرام کام کرنے سے بھی نہیں رکتا. اس مسکین کو یہ پتہ نہیں کہ 35 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے، پھر اس کی ویلیو کو نہیں رہے گی، اور ہو سکتا ہے 35 سال سے پہلے دنیا سے ہی ریٹائرمنٹ ہو جائے. لیکن کھربوں سالوں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں یہ سوچتا ہی نہیں. اس کے بارے میں اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے میں نے قرآن بھی پڑھنا ہے، میں اس دستور اور آئین کو بھی پڑھوں جو میری رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے اترا ہے. یہی تو آج ڈلما ہے، یہی تو آج فینومینا ہے. 40 والیومز پر مشتمل لا کی کتابیں اپنے کمروں میں رکھنے والے، جن کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی. کیا بنے گا؟
اخلاص صورت کیسے آئے؟ کبھی پڑھا ہو تو آئے نا۔ یہ 4 سے 6 سالہ بچے پہ ظلم شروع ہوتا ہے، اتنا بچے کا وزن نہیں ہوتا جتنا اس کے سر پہ کتابوں کا بوجھ رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آپ اس کو کھڑا کر کے وضو کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، غسل کے بارے میں، نماز کا ترجمہ سن لیں، کم از کم استخارے کی دعا سن لیں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ مسلمان کیسا ہے۔ دنیا کے اندر جس کا دل اس طرح لگ جائے بس دنیا ہی دنیا ہے، دیکھا جائے گا جب آخرت آئے گی یہ سخت دل انسان، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من کانت ہمہ الدنیا، جس کا صرف ایک ہی غم دل میں ہے، سوچ میں ہے کہ دنیا یہ کیسے مل سکتی ہے، فرق اللہ علیہ شملہ، اللہ اسے توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی کام فعال منظم نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا، کوئی اس کی زندگی کی تنظیم نہیں ہو سکتی۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہی دوڑتی نظر آتی ہے۔ ولم یأتی من الدنیا الا ما قدر لہ، ملتا وہی کچھ ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ 5ویں بات جس سے دل پتھر بنتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں۔ میں چاہوں تو فرائض کی پابندی کر سکتا ہوں رب سے توفیق کے بعد، جب میں توفیق مانگوں گا اللہ دے گا۔ 5واں سبب کثرت النوم، جو کثرت سے سوتا ہے، ضرورت سے زائد سوتا ہے، اس کا دل بھی مر جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے قسوة القلب من 4 اشیاء اذا جاوزت قدر الحاجہ، جب ضرورت سے زیادہ 4 چیزوں کا استعمال کیا جائے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے۔ الاکل، ضرورت سے زائد کھانا، والنوم، ضرورت سے زائد سونا، والکلام، ضرورت سے زائد باتیں کرنا، والمخالطہ، اور ضرورت سے زائد لوگوں سے ملتے جلتے رہنا۔ 4 چیزوں سے دل پتھر ہوتا ہے۔ كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، اور ساتھ ابن القیم کہا کرتے تھے بندے کا جسم بیمار ہو جائے جو مرضی کھلاؤ کڑوا ہی لگتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کی دوائی نہ لو۔ فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم ينفع فيه المواعظ، ایسے دل بیمار ہو جائیں، پتھر ہو جائیں، سخت ہو جائیں، مردہ ہو جائیں، 4 چیزوں کی وجہ سے، کثرت کھانا اور کثرت سے سونا، کثرت سے گفتگو کرنا اور لوگوں سے ملنے جلنے کی خواہشیں، مخالطت، کبھی اکیلے بیٹھ کے رب سے بات کرنے کو کوئی چاشنی نہیں ملتی۔ یہ 4 بات سامنے مردہ کر بیٹھتا ہے۔ لم ينفع فيه المواعظ، دنیا جہان کے لذیذ اور ادیب طریقے سے ان کو نصیحت کر دو، ان کو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ سبب کیا ہے؟ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے والمفسد الخامس، دل کا فساد پیدا کرنے والی 5ویں چیز کثرت النوم فإنه يميت القلب، اگر زیادہ انسان سو جائے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ويثقل البدن، اور بدن کو بھی بوجھل کر دیتا ہے۔ ويضيع الوقت، وقت تو ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ويورث كثرة الغفلة، یہ انسان پوری زندگی اپنی اکثر غفلت میں گزارتا ہے۔ والکسل، اور اسی طرح عجز اور کسل سے گزارتا، اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابو سلیمان الدارانی کہا کرتے تھے اذا جاعت ان النفس اذا جاعت وعطشت، جب انسان کا نفس بھوکا اور پیاسا ہو، صفى القلب ورقہ، دل کے اندر صفائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ رقیق ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں نرمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا شَبِعَتْ رُوِّيَتْ عَمِيَ الْقَلْبِ، جب ضرورت سے زیادہ انسان کھانا کھا لے یا زیادہ پینے کی چیز کو پیے، عَمِيَ الْقَلْبِ، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات ہے، سلف کہا کرتے تھے کام کرنے والے لوگوں کی نشانی، وہ پہلے کام کرتے
پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اور نااہل لوگوں کی نشانی پہلے کھانا ہونا چاہیے پھر کچھ کام کریں گے۔ اور حقیقت ہے سوچ اور فکر اس بندے کی تازہ ہوتی ہے، ایکٹیو وہ ہوتا ہے جس کو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے دی ہے، میں نے مناسب سونا ہے، میں نے مناسب کھانا ہے، میں نے مناسب گفتگو کرنی ہے۔ اس کی یہ خواہشیں نہیں ہوتی کہ جو فلاں کے پاس جانا ہے، ملنا ہے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے۔ کچھ لوگ بیچارے ہی ہیں، اسی شوق سے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں۔ لوگ کہیں بہت ملنسار ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے کون ملنسار تھا؟ صحابہ سے بڑھ کے کون مسلمانوں کی محبت میں اپنا وقت لگانے والا تھا؟ لیکن صحابہ کرام اپنے آپ کو اکیلا رکھنے کی کوشش کرتے کہ کوئی دعا کر لے، رب سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ کس طرح تنہائیوں میں رب سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو دانش مند لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تنہائیوں کی تو فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اکیلے نماز پڑھو، صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس، ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے۔ تضاعف 25 صلاۃ، 25 گنے یہ نماز فضیلت والی ہے اس نماز سے جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیے۔ آپ کے علم میں ہے نماز با جماعت 25 گنے یا 27 گنے اس کا اجر ملتا ہے، دونوں روایتیں۔ لیکن نوافل سنتیں اگر آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، 25 گنا اضافہ ہوگا اس کے اجر میں اس نماز کے مقابلے میں جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اکیلا بیٹھ کے رب کو جو یاد کرتا ہے یہ اللہ کے عرض کے سائے تلے ہوگا۔ خالین کا معنی کیا ہے پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اس لیے سلف یہ ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے، لقاء الناس لا يفيد شيئا الا الهذيان من قيل وقال، لقاء الناس لا يفيد شيئا الا الهذيان من قيل وقال، فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حالي۔ لوگوں کی ملاقاتیں سوائے غیتوں چغلیوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فاقلل من لقاء الناس الا، اس لوگوں سے ملنے کی زیادہ خواہشیں نہ کیا کرو، اگر ملنا تو کس لیے؟ لأخذ العلم، علم کو حاصل کرنے کے لیے، او اصلاح حالی، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، احوال کی اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کو ملا کرو۔ وگرنہ یہ جو مزاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مقصدیت کا مزاج ہے، میری زندگی کے مقاصد ہیں، جو ان مقاصد کا ساتھ دے گا میں ان کے ساتھ ہوں۔ میدان ایک ہو، کھلاڑی کھیلتے اچھے لگتے ہیں، ایک کا میدان کبڈی ہے، دوسرے کا میدان پڑھنا لکھنا ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ سامنے بخاری کھلی ہو اور یہ شخص جو ہے قمیض اتار کے آ جاؤ ہم کشتی کر لیں۔ میدان ایک بناؤ، دوست وہ بناؤ جس کی سوچ تمہارے ساتھ ملتی ہے، جس کے رویے تمہارے ساتھ ملتے ہیں۔ تم تہجد گزاری کر چکے ہو، کوئی ایسا تلاش کرو جو تم سے اچھا تہجد گزار ہے، جو تمہیں اور اچھا بنا دے، جو تمہیں علم سکھا دے، تمہیں جنت کی راہ پہ چلا دے۔ الناس کاسراب القطع، لوگ پرندوں کی طرح ہیں، کوا اور فاختہ اکٹھے نہیں بیٹھتے، کوا اور ہے، فاختہ کا میدان اور ہے۔ اس لیے کثرت سے کھانا، کثرت سے سونا اور اسی طرح کثرت سے کلام کرنے والا انسان دل کو مردہ کر لیتا ہے۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثر الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات زیادہ زبان سے مت نکالو۔ جو کثرت سے کلام کرتا ہے اور دینی کلام نہیں ہے، اللہ ذکر نہیں ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں رک کے ایک بات، پیغام، آج کے خطبے کا پیغام مالک بن دینار کا قول دل میں بٹھا کے لے جائیے، فائدہ ہوگا۔ وہ کہا کرتے تھے اذا رأیت قساوة فی قلبک، اے بندہ مومن جب تمہیں محسوس ہو میرا دل پتھر ہے، سخت ہو گیا ہے،
مردہ ہو گیا ہے، اس پہ اثر نہیں ہوتا کسی بات کا، ہوتا بھی ہے تو 2-4 منٹ کے لیے۔ وَوَهْنًا فِي بَدَنِكَ، تجھے محسوس ہو کہ لاغری ہی جسم میں آتی جا رہی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ وَحِرْمَانًا فِي رِزْقِكَ، اور رزق آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، محروم ہو رہے ہو رزق سے۔ فَعْلَمْ، یقین کر لو، یہ دل کی سختی، رزق سے محرومی، جسم کی لاغری، فَعْلَمْ، یقین کر لو، بِأَنَّكَ تَكَلَّمْتَ بِمَا لَا يَعْنِيكَ، تمہاری زبان لا یعنی گفتگو زیادہ کرتی ہے، تمہاری زبان لا یعنی گفتگو میں زیادہ پڑتی ہے، جس وجہ سے تمہیں آزمائش آتی ہے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ 9واں اور 10واں جس کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، دل پتھر کرنے والا سبب، کثرت سے کہا لگانا، کثرت سے ہنسنا، اس سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تکثر الضحک، کثرت سے کہا نہ لگاؤ۔ کیوں؟ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت سے کہا لگانا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ زندہ دلوں کی بات ہے کہ وہ ہنستے مسکراتے، تبسم کرو، مسکراؤ، لیکن کہا لگانا کوئی بات نہیں ہے۔ اور کہا لگانا یہ ایسی بات کرنا، جھوٹ بولنا، اس کا ایک اور عذاب بڑھ جائے گا۔ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، جو بات اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو کہا لگانے پہ مجبور کرے، اس کے لیے تو ہلاکت بھی ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخری بات، 10واں سبب جس سے دل پتھر ہوتا ہے، الکلام فی العلماء، جس زبان سے علماء اہل علم کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ان کی برائیاں، ان کے بارے میں گفتگو، یہ دل مردہ کی علامت ہے۔ پتھر دل انسان، اس کی زبان پہ نہ یہودی کا نام آئے گا جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کی زبان سے کبھی نہیں آئے گا کہ عیسائی کیا کرتے ہیں، اس کی زبان پہ کبھی نہیں آئے گا مجوسیوں نے کیا کیا، اس کی زبان پہ کبھی نہیں آئے گا کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف فلاں نے کیا کیا۔ اس کی زبان پہ اگر آئے گا تو اہل علم آئیں گے۔ اور اس روایت کو غور سے سن لیجئے، یہ روایت جس کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، ایک شخص آ کے کہتا ہے، یہ واقعہ ہے ایک جنگ کا، ایسا واقعہ عوف بن مالک غزوہ تبوک میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، وہ قرآن پڑھنے والے، اللہ کے رسول کے ساتھی، ان کے بارے میں اس نے کمنٹس جاری کیے، گالی نہیں دی، صرف کمنٹس جاری کیے۔ اور کمنٹس کیا ہے؟ ما لقرائنا هؤلاء ارغبنا بطونا واکذبنا السنا واجبننا عند اللقاء، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھنے والے، یہ تو بزدل ہیں، اور یہ لوگ بس کھانے کے لیے ساتھ لگے ہیں۔ صحابی عوف بن مالک نے کیا کہا؟ کذبت ولکنک رجل منافق، تم منافق ہو اور جھوٹ بول رہے ہو۔ اسے ایک بات بھی سمجھ آئی، جو صحابہ کے بارے میں کمنٹس ایسے جاری کرتا ہے منافق ہی ہوتا ہے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں، اچھا میں اللہ کے رسول کا بھی بتاتا ہوں۔ سامنے خیمہ تھا، دوڑ لگائی۔ اس صحابی کی غیرت کتنی پیاری تھی، لیکن میرے رب کے فیصلے دیکھیے، سامنے خیمے میں یہ دوڑنے والا نہیں پہنچا، اللہ نے جبریل کو پہلے پہنچا دیا تھا، اور یہ آیت نازل ہو گئی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون،
اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اللہ کی نشانیوں سے آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا، تم ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر گئے ہو۔ بات تو صحابہ کی ہوئی تھی، اللہ سے مذاق تو نہیں ہوا۔ صحابہ سے مذاق اللہ نے اپنا مذاق سمجھا، قرآن والوں کا مذاق اللہ نے اپنی نشانیوں کا مذاق سمجھا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق سمجھا۔ اس لیے دل اس وقت مردہ ہوتا ہے، دل اس وقت پتھر ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، جب زبان پہ علماء کے بارے میں طعن ہوتا ہے، علماء کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور ابن عساکر کے حوالے سے، کہ ان لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی غیبت بڑی زہریلی ہے۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ من شم مرضا، جو اس گوشت کو سونگ لیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں بغض آ جائے علماء کے بارے میں، اس کا ایمان بیمار ہو جاتا ہے۔ ومن اکل مات، جو یہ گوشت کھا لیتا ہے مر جاتا ہے، ایمانی طور پہ مر جاتا ہے۔ اور امام نووی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک شخص علماء کو گالیاں دیا کرتا تھا، فلما مات اندلع لسانه واسود، جو ہی موت آئی زبان کالی ہوگی اور باہر آ گئی۔ والجزاء من جنس العمل، جیسے عمل ویسا ہی نتیجہ۔ اللہ ذو الجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہاں میں رک کے ایک گزارش کروں گا، زندگی میں 4 مجلسوں میں مت بیٹھیے گا۔ جس جگہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اٹھ جاؤ، ایسی مجلس میں مت جاؤ۔ اگر نہ اٹھے انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ دوسری مجلس جس میں علماء کی توہین ہو رہی ہو اٹھ جاؤ۔ صحابی نے کیا کیا؟ میں تیرے پاس نہیں کھڑا ہو سکتا، تیری زبان نے ایسے لفظ بول دیے ہیں، میں تیرے پاس نہیں رک سکتا۔ وہاں سے اپنے آپ کو بچا لو، وہاں سے کھڑے ہو جاؤ۔ ایسی مجالس میں مت جاؤ جس میں اہل علم کی شان کو اپنے پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ تیسری مجلس جس میں گانا ہے، موسیقی ہے، طبلہ ہے، مت جاؤ۔ اگر طاقت ہے جانے کی جا کے روکو، نہیں تو اپنے گھر بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے لوگ موسیقی اور اس طرح معازف، یہ گٹار، یہ طبلہ، اس طرح کی چیزوں کو حلال کر بیٹھیں گے، کہیں گے انٹرٹینمنٹ ہے، جو آج لوگ کہہ رہے ہیں بس انٹرٹینمنٹ ہے۔ فقیر آئے گا، وہ اپنی مستی میں لگے ہوں گے، کہیں گے سبحانہ۔ صبح آئے گا فقیر، اللہ عز و جلال ان میں سے کسی کو بندر بنا چکے ہوں گے، کسی کو خنزیر بنا چکے ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ قِرَدًا أَوْ خَنَازِيرَ، بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ اگر شکلیں نہیں بنے گی تو بندر اور خنزیروں جیسی عادتیں بن جائیں گی۔ مت بیٹھیے۔ اور چوتھی وہ مجلس، ایسا دسترخوان جہاں شراب پی جا رہی ہے، مت بیٹھو، مت جاؤ۔ یہ کوئی دوستی کا معیار نہیں ہے۔ ساری دنیا لٹ جائے، ان مجالس میں شریک نہ ہونا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مضبوط ایمان سے نوازے۔ اس مردہ دل کا علاج کرنا چاہیے تو اس کے لیے مختصر سے علاج سن لیجئے۔ پہلا علاج، یتیم کی کفالت کیجئے، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ دوسرا علاج، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، القرآن قراءۃ القرآن بالتدبر۔ تیسرا علاج، تہجد پڑھیے۔ چوتھا علاج، اپنے پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت بنائیے۔ پانچواں علاج، سحری کے وقت استغفار کرنا سیکھیے، والتضرع عند السحر۔ چھٹا علاج، صالحین کی مجلس اختیار کیجیے، برے لوگوں کو چھوڑ دیجیے۔ ساتواں علاج، جب کہا ایک شخص نے کہ میرا دل پتھر ہے تو جواب
جواب دینے والے نے کہا تھا ادبہ بالذکر، اللہ کے ذکر کو اختیار کیجئے۔ اور 8واں علاج جنازے میں شرکت کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ مالک بن دینار سے کسی نے کہا تھا دل پتھر ہے، تو انہوں نے کہا تھا کھانا تھوڑا کھانا اور تہجد لمبی پڑھنا شروع کر دو، دل خوبصورت ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا دل بیمار ہے، کہا لوگوں کی ملاقاتوں سے تمہارا دل کیوں نہیں بھرا؟ لوگوں کی ملاقاتوں کو چھوڑ کے رب سے ملاقات کی خواہش کر، اکیلا بیٹھ کے قرآن پڑھ، اکیلا بیٹھ کے دعا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہی ایک صلاحیت اللہ عز و جل نے عطا کی، ان جیسے دل اللہ نے کسی کے بنائے نہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا دل بھی ایسا بنا دے۔ میں 1:30 بجے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا آج میں نے نہیں کرنا۔ کتنے دل اس وقت مچل رہے ہوں گے، 15 منٹ اوپر لے گئے۔ ہاں، کبھی آپ نے بھی میرے پیارے بھائیو سوچا کہ اس ہال سے باہر بھی آنے والے سارے 15 منٹ پہلے آئے ہیں؟ میں آپ سے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اس گزارش کو اپنے چھوٹے بھائی کی گزارش سمجھیے گا، فیصلہ کر کے اٹھیے گا۔ حدیث یہ کہتی ہے یہ اونٹ کی قربانی کا ثواب، بیل کی قربانی کا ثواب، یہ میڈے کی قربانی کا ثواب، یہ جانور کی قربانی کا ثواب ہے، حتیٰ کہ مرغی اور مرغی کے انڈے کا، یہ سارے ثواب لکھتے ہیں فرشتے اس وقت تک جب تک خطیب خطبہ شروع نہیں کرتا۔ جب شروع ہو جاتا ہے خطبہ طوت الملائکۃ الصحف، اور رجسٹر نیکیاں لکھنے والے تو بند کر کے فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ بھی اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ جو بعد میں آتا ہے وہ ثواب پھر کہاں سے لیتا ہے؟ شاید ای میل کر دیتا ہو فرشتے، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیتا ہو کہ میں بھی موجود ہوں، ہو سکتا ہے ایسا۔ اور حدیث کہتی ہے کہ جو شخص لیٹ آتا ہے یتخطی رقاب الناس، پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا آگے آنا چاہتا ہے، تو بھی اگر شوق ہے تو پہلے آ جانا، اب لوگوں کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ کانت لہ ظہرا، اس کے لیے ظہر کا ہی ثواب ہے بس۔ انما یأتی للظہر، یہ تو ظہر پڑھنے آیا ہے، جمعہ پڑھنے تو نہیں آیا۔ اور 3 جمعے، ثلاث جمع متہاونہ، سستی کرتا ہوا جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا میرے پیارے بھائیوں، میرے معزز بزرگوں، وقت پہ آیا کریں، صرف اس جمعے پہ نہیں، چاروں جمعوں پہ۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو باقی رکھنا، ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے میرا اور آپ کا مسجد میں آنا، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔